السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، سائے میں بیٹھیں، ٹھنڈی جگہ پہ کام کریں، اور پیاس زیادہ لگے تو پانی خوب پئیں، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، نارمل پانی پئیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے اور میری صحت کے لیے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے جناب 27 جون 2020۔ یو اے میں کرونا کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 46,973، اور ریکور کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 35,469، اور ڈیتھ جو ہیں وہ ہے 310۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یو اے میں صرف 2 ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ورلڈ لیول پر جو کیسز کی تعداد ہے 97,64,997، ڈیتھ جو ہیں وہ ہے 4,92,807۔ تو پاکستان میں کیسز کی تعداد ہے 1,95,745، ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 84,168، تو ڈیتھ جو ہیں وہ ہے 3,962۔ پاکستان میں کرونا ریکور کیسز کی تعداد بڑھی ہے، تو الحمدللہ یہ اچھی خبر ہے، لیکن وہیں اموات کی تعداد بھی تھوڑا بڑھی ہے، پچھلے 4 دنوں میں تھوڑا سلو ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے کچھ علاقوں میں جو احساس علاقے تھے، اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں بہت سی بحثیں چلی ہیں، پیٹرول کا مسئلہ ہوا، آٹا چینی کا مسئلہ ہوا، قاضی فیض صاحب کا کیس ہو گیا، اور پی آئی اے کی رپورٹ ہو گئی۔ اپوزیشن نے ان تمام بحرانوں پر مشورہ دینے کے بجائے ان پر شور مچایا۔ وہ تو اپوزیشن کا کام ہے شور مچانا، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں، اس پر بھی اپوزیشن شور مچاتی ہے۔ شور مچاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہمارے ملک کے خلاف تو نہیں جائے گی، ہمارا دشمن اس سے فائدہ تو نہیں اٹھائے گا، یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو 2 دن پہلے اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہوا۔ اسامہ بن لادن نہ تو ہمارا شہری تھا، نہ پاکستانی تھا، بلکہ وہ سعودی عرب کا رہائشی تھا، اور افغانستان میں اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ رشیا کے خلاف امریکہ نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں جب اس نے عرب ممالک کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی تو اس کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا، جبکہ 9/11 کے واقعے میں امریکہ کے تحقیقاتی ادارے ثابت نہیں کر سکے کہ اس میں اسامہ کا ہاتھ تھا۔ جب افغانستان والوں نے ان سے ثبوت مانگے، وہ ثبوت دے رہا ہے مشرف کو، ثبوت دے رہا ہے برطانیہ کو، ثبوت دے رہا ہے چائنا کو، اس طرح ہی نہیں دوسرے ملکوں کو ثبوت دے رہا ہے، لیکن جنہوں نے ثبوت مانگا ان کو نہیں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کہا جاتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، چور جو ہوتا ہے وہ ثبوت فراہم نہیں کرتا ہے، لیکن چور مچائے شور والی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی کہ اتنا شور مچاؤ جھوٹ کا پرندہ بناؤ، پورے میڈیا پر چھا جاؤ کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے۔ تو یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو جہاد کر رہے تھے اپنے ملک کے حق میں ان کے ساتھ، کیونکہ طالبان سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جو بعد میں پاکستانی طالبان بنائے گئے انہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی۔ طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ تو آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، انہوں نے پاکستان میں آج تک کوئی دہشت گردی نہیں کی، بلکہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ سرحد محفوظ تھی۔ تو اسی طرح ہم یہ کہیں کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے امریکہ نے کہا
ہمارے مسلمان ملکوں نے بھی کہہ دیا، لیکن آج مسلمان ملک اس پر سوچ رہے ہیں۔ اب امریکہ نے جب طالبان کو جائز قرار دے دیا، طالبان کو دہشت گردی کی بجائے ان کو ایک مان لیا، ان کی طاقت کو مان لیا اور ان سے مذاکرات کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو دہشت گرد کہنے والے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس موصوف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر دہشت گرد کہا ہے، ان کے بچے امریکہ میں کے رہائشی ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں، اسی لیے وہ امریکہ کے حق میں بول رہا تھا۔ بھائی نہ ڈراؤ نہ ہم کو، امریکہ تو وہی ہے جس میں سیاہ فام نے جس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک سیاہ فام کی موت نے پورا امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ٹرمپ کو چھپنے پر مجبور کر دیا، آرمی اور پولیس عوام کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ ہے آپ کا پاورفل امریکہ۔ باقی عمران کی بات یہ ہے کہ عمران چونکہ ایک سچا لیڈر ہے، وہ سچی بات کرتا ہے، وہ ڈرتا کسی سے نہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی یہ پالیسی ہوئی ہے کہ ہم کسی وار کا حصہ نہیں بنے، ورنہ ہم کسی نہ کسی وار کا حصہ بنتے ہی گئے، کبھی قطر اور سعودیہ، کبھی پاکستان اور افغانستان، ٹھیک ہے، کبھی پاکستان اور کشمیر، ہم کسی نہ کسی جنگ کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ یعنی اسے کہتے ہیں دوسروں کی لڑائی اپنے گھر میں لے آؤ۔ یہ محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو دو بڑے جب بول رہے ہوتے ہیں بیچ میں کوئی کود پڑتا ہے اور وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے گھر کی لڑائی اپنے گھر میں لے آتے تھے۔ یہ تھی ان کی سیاست۔ اور وزارت خارجہ کا تو یہ حال تھا کہ انڈیا کے جو وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، وہ بغیر ویزے کے پاکستان داخل ہو جاتے تھے، اور جس میں جندال بھی ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کی اتنی گھٹیا پن ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دوسرے ملک کا شہری بغیر ویزا کے وزیر اعظم ہاؤس میں آئے اور پھر چلا جائے۔ اس پر ہمارے اداروں نے بہت شور مچایا، لیکن وہ کہاں سنتے ہیں کہ وہ تو پاورفل ٹھہرے، وہ تو پیسے والے ٹھہرے، تو اس لیے وہ ملک کی خارجہ پالیسی میں جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے ادارے نہیں بولتے تھے۔ عمران اگر ایک لفظ منہ سے نکال دے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ان کو آگ اس لیے نہیں لگتی ہے کہ یہ امریکہ کی حمایتی ہے، ان کو آگ اس لیے لگتی ہے کہ ان کی نیشنلٹیاں امریکہ میں ہیں، ان کی اولاد وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ باقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ صرف اسمبلیوں میں شور مچا سکتے ہیں یا عدالتوں میں جا سکتے ہیں، باقی عوام میں ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ان کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کل جو ہے نیٹ پر سروے ڈالا گیا، یعنی فیس بک پر سروے ڈالا گیا، اس میں 0% مارکنگ تھی ان کی، اور اسامہ کے بارے میں 100% مارکنگ تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ انڈیا کے چینلوں نے بھی اس پر بات کی، وہاں کے اینکروں نے اس پر بات کرنا فضول سمجھا، اسی طرح امریکہ والوں نے بھی اس کو فضول سمجھا، انہوں نے کہا یہ بحث ہے ہی نہیں، جو بندہ مر گیا اس کی کیسی بحث۔ تو لہٰذا ہمارے جو کھٹ پتلی سیاستدان ہیں یا ملک دشمن عناصر ہیں، وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، لہٰذا خاموش رہو۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے نا، یہ علاقے میں ہمارے نقلی پیر بہت ہیں، نقلی پیر کے 8-10 کشامتی بھی ہوتے ہیں، اور کچھ دائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ جو پیر کے بس میں ہی نہیں ہوتا، جس پیر نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھی، کبھی اللہ کا کام کیا ہی نہیں ہے، جو میرے نبی نے فرمایا ہے وہ عبادت کبھی کی ہی نہیں ہے، وہ توہمات پر عمل کرتے ہیں اور ایسے پھونک مار مار کر دیتے ہیں جیسے پوری دنیا کو شفا دے دیں گے یہ، لیکن اصل رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب کرونا آیا تو سارے گھروں میں چھپ گئے، لیکن اس کے مرید آج بھی دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے وہ کورونا کے خلاف شفا دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ایسے ہیں جیسے ہمارے سیاستدان ہیں۔ بھائی اگر اسامہ اتنا گندا تھا تو اس وقت $1 ارب کائے کو لیا تھا، $1.5 ارب کائے کو لیا تھا؟ اس وقت کہتے تھے کہ ہم جہاد کے حمایتی ہیں، آپ کے سربراہ نے، نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم جہاد کے حمایتی ہیں، آئی لائک جہاد۔ تو پھر جب پیسے مل گئے تو اور مسئلہ حل ہو گیا، وہی پیسہ انہوں نے بے نظیر کی حکومت کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا، اور وہ اسی پیسے سے باہر جا کے فلیٹ لیے۔ تو یہ تو تمہارے سیاستدان کا حال ہے۔
بہرحال یہ بحث چلتی رہے گی، اور کل جو ہے پیٹرول کے ریٹ پھر بڑھا دیے گئے، یعنی 100 روپے کر دیے گئے۔ میری اپنی حکومت سے یعنی عمران خان سے گزارش ہے، اگر ریٹ اپ ڈاؤن کرنے ہوں تو تھوڑے تھوڑے کرایا کریں، یعنی 5 10، جیسے آپ نے کم کیے تھے پہلے 6 پھر 10 پھر 5 پھر 9، اسی طرح اگر بڑھاتے تو اچھا تھا۔ یہ ایک دم سے 25 روپے بڑھایا آپ نے، یہ عوام پر بوجھ بن گیا، کیونکہ ہم یہاں UAE میں بیٹھے ہیں، ہم بین الاقوامی خبروں پر بھی نظر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول کے ریٹ ایک دم ڈبل ہو گئے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ ایک دم ڈبل ہو گئے ہیں، پہلے جو $18 پر بیرل تھا اب وہ $42 ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ تو یہ $70-74 پر پاکستان کو تیل مہنگا پڑتا تھا، لیکن وہ لاٹ تو ابھی پہنچی نہیں ہے پاکستان کے پاس، پاکستان کے پاس وہ لاٹ پہنچی ہے جو 18 اور 20 والی تھی، تو اس پر سستا پڑتا تھا، لیکن بہرحال یہ مافیا بھی ملک میں چھائی ہوئی ہے، یہ پیٹرولیم مافیا بھی چھائی ہوئی ہے ملک پر۔ بابر ندیم صاحب اس کے مشیر ہیں پیٹرولیم کے، اور سنا ہے کہ اس کی اپنی کمپنیاں ہیں جو پیٹرول تقسیم کرتی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے اس کو کابینہ میں شامل کرایا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو کس کس مافیا سے پھالا نہیں پڑا، لیکن وہ مافیا کیسے اپنا قبضہ چھوڑے گی؟ یہ 30 سے 40 سال تک پاکستان پر قابض رہی ہے اور قابض ہے، اور عمران خان نے ان سے ٹکر لی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی 30 سال تک آپ کی زمین پر قابض رہے، آپ کی زمین پر قابض رہے، اور آپ جو ہے اس پر قبضہ چھڑانا چاہیں، اس پر قبضہ چھڑانا چاہیں تو کیسے چھڑائیں؟ نہیں چھڑا سکتا۔ آپ طاقت سے، فورس سے قبضہ چھڑوا لیں گے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا معاشرے میں، کیونکہ 30 سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل یعنی دوسری نسل پیدا ہو جاتی ہے، 30 سال کے بعد دوسری نسل پیدا ہو جاتی ہے، یعنی 2 نسلوں تک ان لوگوں نے پاکستان پر حکومت کی۔ اب عمران حکومت میں آیا ہے تو ان کے پورا جو کرپشن کا ریکارڈ ہے وہ سامنے لا رہا ہے، ان کے مافیات کو سامنے لا رہا ہے، تو انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا تھا پورے ملک پہ، آپ یہ کیسے چھوڑیں گے؟ اور عمران چاہتا ہے کہ یہ قبضہ چھوڑ دیں، وہ ایک دم تھوڑی چھوڑیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ بہرحال میرا کپتان انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کامیاب ہوگا، جیسے اس نے کرنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی قرضے سے آزاد کر رہا ہے، اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو عمران آپ کو پوری قوم سلوٹ کرے گی۔ لیکن وہ قوم کیسے سلوٹ کرے گی جس کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ کون دہشت گرد ہے، کون لٹیرا ہے، کون ڈاکو ہے، کون ملک کو لوٹ گیا؟ ابھی تک یہی حال ہو رہا ہے کہ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ ایسی ایڈ ڈال رہے ہیں، آپ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی جو ملکی قانون کے مطابق ہے ہی نااہل، جو ملک کے قانونوں کے مطابق ہے ہی نااہل، وہ بیمار ہے اور اس کو ملک میں آنا دور کی بات ہے، وہ باہر ہی نکل سکتا ہے، اس کے پلیٹس کم ہو گئے ہیں، اس کا دماغی شرائیں کمزور ہو گئی ہیں، وہ دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، تم کیسے یہ ایڈ ڈال رہے ہو بار بار فیس بک پہ ہم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم پاگل قوم ہیں کیا؟ ایک مینٹل آدمی کو، ایک ان پڑھ آدمی کو اور ایک کرپٹ آدمی کو، ایک نااہل آدمی کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا عقل مند پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں؟ نوجوان پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں؟ یا صحت یاب لوگ پاکستان، صحت مند لوگ پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں کیا؟ ہم بار بار بیماروں کو لائیں، آؤ تم ہمارے پر حکمرانی کرو، عقل کے ناخن لو یار، فیس بک پر ایسی چیزیں کیوں ڈالتے ہو جس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے، اور بعد میں ریشو نکلتی ہے 0 9% 10%، تمہاری بےعزتی ہو جاتی ہے۔ مہربانی کر کے فیس بک کو اپنے بہترین میسج کے لیے استعمال کریں، یہ آؤٹ پٹانگ میسج آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ یعنی صرف آپ کا اپنا نام لانے کے لیے کہ میں نواز شریف کا حمایت ہوں، اب کچھ نہیں ملنے والا، اب وہ چڑیاں اڑ گئیں اور کھیت برباد ہو گئے، اب ان کھیتوں پر بیٹھ کر روو نہیں، بلکہ کوشش کرو دوبارہ اس زمین کو آباد کرو اچھے طریقے سے، اپنی غلطیوں کو درست کرو اور دشمنوں کے چانسے میں نہ آؤ۔
ٹھیک ہے. اسی طرح جو بین الاقوامی سطح پر جنگ چل رہی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، بہت ساری اپڈیٹ ہوئی ہیں اس میں. گلوان وادی میں چائنا پورا قبضہ کر چکا ہے، بلکہ اپنے کیمپس، اپنے اسٹور، اپنا اسلحہ، ہیوی ویپنز لا چکا ہے، بلکہ ایئر فورس تک بھی لا چکا ہے. انڈین آرمی بھی بارڈر پر اپنی فورس بھیج چکی ہے اور ٹینکس اور ایئر فورس لا چکی ہے. وہ کہ پروازیں نظر نہیں آئی ہیں اس کی، لیکن چائنا پرواز کر رہا ہے اور پاکستانی ایئر فورس بھی بارڈر پر پرواز کر رہی ہے. کل کی جو اپڈیٹ ہے وہ بہت اہم ہے. کارگل کا مقام ہو یا ایئر بیس ہو جو گلگت بلتستان میں ہے، دولت بیگ کا ایئر بیس ہو، اس پر بھی چائنا نے قبضہ کر لیا ہے اور قبضہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے. بلکہ اس نے اس ایریا میں انڈیا کی آرمی کو تنبیہ کیا ہے کہ گشت بند کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح چوکی کا نمبر ہے 14 پر بھی گشت بند ہو چکا ہے. اس سے آگے جتنی چوکیاں ہیں وہ ساری چائنا کے قبضے میں چلی گئی ہیں. تو اس سے یہ ہو گیا کہ شمالی علاقہ جات میں جو انڈیا کی سپلائی تھی، سیاچین کا علاقہ ہو یا کشمیر کا علاقہ، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہو، وہاں چائنا سپلائی بند کرنے جا رہا ہے. اسی طرح نیپال بھی بارڈر پہ اپنی آرمی لا رہا ہے، کیونکہ چھوٹی آرمی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح برما ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، تو وہ بھی انڈیا کے مقابلے میں آ چکا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش، وہ بھی اس کے مقابلے میں آ چکا ہے. اب چھوٹے کنٹریز جو ہے سر اٹھا رہے ہیں اور وہ انڈیا کے مقابلے میں آ رہے ہیں. بھوٹان جو ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، لیکن اس نے انڈیا کا پانی بند کر دیا. آج تک سنتے آئے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا پانی بند کرتا ہے، اب انڈیا کا پانی بھی بند ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ صورتحال ہے انڈیا کی. انڈین وزیر اعظم ہو یا انڈین دفاعی منسٹر ہو، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. پچھلے دنوں جو دفاعی منسٹر ہیں وہ رشیا کا دورہ کر کے انڈیا پہنچ چکے ہیں، اور انڈیا کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ وہاں کیا بیان بازی کرتے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں اور کیا دے کر آئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے یورپ سے اپنی آرمی نکال کر ایشیا میں تعینات کر رہے ہیں. وہ کہ اس نے نہیں کہا کہ میں انڈیا کو دوں گا یا انڈیا کے ایریا میں دوں گا، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ سمندر میں یعنی بحیرہ ہند میں اپنی آرمی تعینات کرے گا اور اپنے سمندروں پر وہ دوبارہ راج کرنا چاہتا ہے، اور جس کو چائنا اپنا راج بنا چکا ہے. وہ کہ انڈیا اور امریکہ کے مفادات ایک ہی ہیں کہ ان کو سی پیک جو چبھ رہا ہے، وہ سی پیک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک پر ہی حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن چائنا اس سی پیک کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ اس نے شمالی علاقہ جات ہو، گلگت بلتستان کا علاقہ ہو یا کارگل کی پہاڑیاں ہوں، ان سب پر قبضہ جمانے کا اس کا مقصد یہی ہے کہ سی پیک، گلگت بلتستان، بھاشا ڈیم اور مقبوضہ کشمیر سے انڈین آرمی نکال لے اور میں اس ایریاز کو محفوظ بناؤں. اس کی کوشش یہی ہے. یہ کوشش تو کر لی اس نے، گلوان وادی پر قبضہ کر لیا، گلگت بلتستان کے ایریاز بھی حاصل کر لیے، سیاچین کے علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کرتا جا رہا ہے. اسی طرح دولت بیگ ہنڈی پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس نے، اور اب جو وہ ہے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتارنے جا رہا ہے، جو انڈیا کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. اسی طرح PIA کا طیارہ جو کریش ہوا تھا کراچی کے ایریا میں، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. اس کی رپورٹ میں بھی ہوش ربا جو حقائق سامنے آئے ہیں، ان میں پائلٹ کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، اور ہماری جو اتھارٹی ہے
ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے اس کو بھی الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور موسٹ الزام یہی ہے کہ وہ لوگ انٹرینڈ ہیں۔ سول ایویشن کا جو ادارہ ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں وہ انٹرینڈ ہیں۔ تو اس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس بھی لٹک رہا ہے، بلکہ لٹکنا کیا ہے، وہ انجام کی طرف جا رہا ہے۔ اور قاضی عیسیٰ صاحب کی بیگم نے ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں جن میں ہماری آرمی شامل ہے اور ISI شامل ہے، ان پر الزام لگایا ہے۔ یہ الزام ایسے ہے جیسے نواز شریف نے لگائے تھے۔ آپ کسی بھی کرپٹ سیاستدان کو یا کرپٹ جسٹس کو، عدلیہ کو چھیڑیں، وہ وہی اپنے باپ کی، یعنی اپنے جو سربراہ ہے نواز شریف، ان کی کہانیاں سنا رہی ہے، یعنی سیم وہی کہانیاں سامنے لا رہی ہے۔ نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا اس کے پیچھے آرمی ہے، میرے کیس کے پیچھے آرمی ہے۔ قاضی فیض صاحب کی بیگم بھی یہی کہہ رہی ہے اس کے پیچھے آرمی ہے۔ جب نواز شریف سے رسیدیں مانگی، اس نے کہا بھی یہ جائیدادیں میرے بیٹوں کی ہیں، اور مریم نواز نے کہا کہ میرے بھائی برطانیہ کے شہری ہیں اس لیے وہ نہیں ہے۔ سیم وہی بیان اگر دیکھ لیں، سیم وہی بیان قاضی فیض صاحب کی اہلیہ کے ہیں اور وہی بیان قاضی فیض صاحب کے ہیں۔ تو ایک ہی سبق پڑھایا انہوں نے، اور انشاءاللہ سارے سبق سامنے آتے جائیں گے اور پتہ چل جائے کہ عوام میں کس کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے۔ کورونا کے معاملے میں عمران خان نے جو اقدام کیے تھے، دنیا میں چوتھے نمبر پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، گلف سروے کے مطابق، جو سروے ہوتا ہے بین الاقوامی طور پر، اس کے مطابق عمران خان کورونا کے جو اقدام ہیں اس میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حالت ہے، اور ہمارا پاکستان انشاءاللہ سنبھلے گا، سدھرے گا، ترقی کرے گا۔ اور ہماری آرمی بہت اچھی آرمی ہے، دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے۔ ہمارے ISI جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ بہترین ایجنسی رکھتے ہیں اور بہترین آرمی رکھتے ہیں، اور اب ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہے، دلیر ہے، اور پاکستان کا بین الاقوامی مرال آگے لا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ ہماری جو ہے بہت مضبوط جا رہی ہے۔ داخلی طور پر ہمیں سیاسی مسائل ہیں اور انشاءاللہ ہم ان پر بھی قابو پا لیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، 30 سال کا قبضہ ہے، کھڑانے میں دیر تو لگے گی۔ ٹھیک ہے، ان کرپٹ لوگوں کو نکیل ڈالنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس ٹائم کا ہمیں انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت موت نہ دے جب تک ہم اپنے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ آمین۔ باقی پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور کمنٹس بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔